آج ہم ایک ایسے عنوان پر گفتگو انشاءاللہ کریں گے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، سوشل لائف سے ہے، اور اس عنوان کا تعلق ہماری عملی زندگی سے اس طرح سے ہے کہ ہم اس بات کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کن لوگوں کو اپنا ناپسندیدہ قرار دیا ہے، یعنی وہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب قرار پائیں، پسندیدہ قرار پائیں۔ یقینی بات ہے انسانوں کے اپنے اعمال انسانوں کو اس سطح پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم سے گر جاتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں کچھ لوگ اپنے اعمال اور شخصی کردار کے باعث اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتے ہیں، اور کچھ ناپسند ہیں، گویا ان کے کردار اور اعمال سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ معزز ناظرین، اس بات کو ہم سب کے ذہن میں راسخ رہنا چاہیے، اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ موجود ہے اور موجود رہنی چاہیے کہ مسلمانوں کے ہاں محبتوں کا سب سے بڑا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگوں نے اپنے ہاں ایسے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ انہیں ایسا محبوب سمجھتے ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو محبوب سمجھنا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے کبریا کے ساتھ، اپنے خالق و مالک کے ساتھ، اپنے قادر مطلق کے ساتھ محبت کرنے والے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ حقیقتاً اور بلا واسطہ محبت اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا تقاضا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کبریا ہونے، اس کے مالک ہونے، اس کے خالق ہونے اور اس کے قادر مطلق ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سب اس سے محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بعد پھر اس کائنات میں محبوب ترین ہستی سرور کائنات، سید کائنات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ ایمان والوں کے ہاں ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات عالی کے ساتھ اس قدر والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں کہ اپنی جانیں ان کی ذات پر فدا کرنا اس کو سعادت سمجھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہے جب تک کہ وہ میری ذات کے ساتھ اپنے آپ سے، اپنے والدین سے
اور پوری کائنات کے انسانوں سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ٹھہر جاؤں، نہ بن جاؤں۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر یہ کرم اور فضل ہے کہ مسلمان نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات عالی کے ساتھ اسی طرح کی عقیدت اور محبت آج گئے گزرے دور میں بھی اسی طرح الحمدللہ رکھتے ہیں۔ یہ محبتیں انسان کی طرف سے ہیں اور درجہ بدرجہ صلحائے امت، اولیاء کرام، علماء امت، اسی طرح پھر اولاد اور اہل و عیال اور قرابت داروں اور دوسرے انسانوں یا اللہ کی مخلوقات تک پھیلی ہوئی ہے۔ والدین کے ساتھ بھی محبت ہے، اولاد کے ساتھ بھی محبت ہے، اہل اللہ اور اللہ والوں کے ساتھ بھی محبت ہے۔ یہ ساری محبتیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اور وہ بڑے محروم القسمت انسان ہیں جو ایسی عادات اختیار کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے نفرت کا باعث ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت اور پیار سے ان کو محروم کر دیتی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا، اور یقینی بات ہے یہ ذکر اس لیے ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس سطح پر لانے سے بچائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے نفرت اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہمیں محروم کرنے والی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اس ارشاد گرامی کا تعلق مسلمانوں کی ریاست کے نظام دفاع سے ہے، اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اس آیت میں دراصل نظام ریاست میں دفاع کی ذمہ داری سر انجام دینے والے اداروں کو ایک خاص ہدایت دی جا رہی۔ دفاع ریاست کا نظام جن لوگوں کے سپرد کیا گیا ہے ان کو اس آیت میں ایک خاص ہدایت دی جا رہی ہے، اور فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو لوگ صرف اس وجہ سے تمہارے دشمن بن گئے ہیں کہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق نظام زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اور اس اصلاحی نظام کی، اس اصلاحی کام کی مزاحمت میں جبر، ظلم اور طاقت کا استعمال تمہارے خلاف کر رہے ہیں، ان کے خلاف تم بھی طاقت اور قوت استعمال کرو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور قتال کرو تم اللہ کی راہ میں ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ قتال کر رہے ہیں، تم پر جنگ مسلط کر رہے ہیں، جبر، ظلم اور طاقت کا تمہارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو ریاستی نظام میں دفاع کی ذمہ داری جن لوگوں کے اور جن اداروں کے سپرد کی گئی ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی جواب میں طاقت کا استعمال کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ لا تعتدوا، قوت کا استعمال وہاں ہو جہاں ناگزیر ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اور اسی حد تک کیا جائے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہدایت ہے جسے پیش نظر رکھنے سے بہت سے اشکال جو لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں وہ یقیناً ختم ہو جائیں گے۔ لا تعتدوا، زیادتی مت کرو، اس حد تک طاقت کا استعمال کرو جتنا اس کی ضرورت ہے، اور جہاں ناگزیر ہے اس کے بغیر چارہ نہیں وہاں استعمال کرو۔
معزز ناظرین، اس حوالے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے آمنا سامنا ہونے کی تمنا ہرگز مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے رہو اور دشمن سے آمنا سامنا ہونے کی یا دشمن سے مقابلے کی تمنا اور آرزو مت کرو، بلکہ تم امن اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ لا تعتدو، دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ لا تعتدو، کسی پر زیادتی مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام دشمن کے ساتھ بھی زیادتی سے روکتا ہے، کجا یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں پر زیادتی کی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب لشکر کو روانہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر کو ہدایات دیتے تھے وہ آج کے اس آیت کی روشنی میں ہمارے لیے بہت غور طلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اغزو باسم اللہ وفی سبیل اللہ وقاتلوا من کفر باللہ ولا تغلو، دیکھو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے آغاز کرو، اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرو، اور اللہ کو جو تسلیم نہیں کرتے ان کے ساتھ تمہارا قتال اور مقابلہ ہوگا، لیکن لا تغلو، قتال میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ جو ایک مقولہ ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا رد کیا ہے۔ اسلام کا یہ نعرہ نہیں ہے۔ اسلام نے تو جنگ کے بھی اصول متعین کیے ہیں اور محبت کی بھی حدود اور دائرے متعین کیے ہیں۔ یہ ہدایات نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں دے رہے ہیں کہ لا تعتدو، جنگ کے باوجود تم نے زیادتی نہیں ہونے دینی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا، انطلقوا باسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اپنے ایکشن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرو اور ملت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر برقرار رہتے ہوئے کرو، اور لا تغلو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا، وَضَمُّوا غَنَائِمَكُمْ، اور مال غنیمت کو جمع کر لینا، وَأَصْلِحُوا، اور اپنے حالات درست رکھنا، اخلاقی اور ذہنی مورال اپنا برقرار رکھنا، درست رکھنا، اور وَأَحْسِنُوا، احسان کرنا، ان اللہ يحب المحسنین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دشمنوں کی کھیتیاں جلانا، ان کے مویشیوں کو مار ڈالنا اور ان کے درخت وغیرہ کاٹنا، اس سے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے روک دیا۔ یعنی کھیتیاں برباد کرنا اور جانور جو ہیں مویشی ان کو مار ڈالنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنے لشکروں کو روک دیا کرتے تھے، چونکہ انسانی ضرورت خوراک کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے ایسی ہے کہ جو ہمیشہ برقرار رہتی ہے، تو ان چیزوں کو ویران کر دینا اور ان کو ختم کر دینا، یہ انسان دشمنی ہے اور ہمارا دین اس سے روکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ لا تقتلوا شیخا فانیا، کسی بوڑھے بندے کو قتل نہیں کرنا ہے، ولا طفلا صغیرا، کسی چھوٹے بچے کو قتل نہیں کرنا ہے، ولا امرأۃ، اور کسی عورت کو قتل نہیں کرنا ہے۔ آج وہ لوگ جو ملک میں مسلمانوں کی آبادیوں میں اور انسانوں کی آبادیوں میں جو دھماکے کر کے انسانوں کو بلا امتیاز، اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، مار ڈالنے کی
مذموم کوشش کر رہے ہیں اور مذموم حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تو دشمن کو بھی یہ گنجائش دی ہے کہ دشمن کے بوڑھوں کو، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کو ناپسند قرار دیا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ حلال اور پاکیزہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے، یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ اللہ کی پاکیزہ چیزیں ان سے اس طرح سے پرہیز کرنا گویا کہ وہ ناپاک ہیں، اور یہ پرہیز جسمانی عارضے کی بجائے روحانیت کی خاطر کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اور پاکیزہ چیزوں کو اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ یہ عمل میرا اللہ تعالیٰ کے ہاں قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ان پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت قرار دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ رہبانیت کی خاطر اور زندگی سے لا تعلقی کے اظہار کے لیے اور دنیا سے لا تعلقی کے اظہار کے لیے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لینا، یہ یقیناً حد سے تجاوز ہے۔ اسی طرح پاکیزہ چیزوں کے استعمال میں اسراف، یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بات یقیناً محسوس کی کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ نظام سیاست میں گڑبڑ کر رہے ہوں، وہ ریاستی دفاع میں حد سے تجاوز کرنے والے ہوں، وہ عبادات میں حد سے تجاوز کرنے والے ہوں، وہ نظام معیشت اور معاشرت میں حد سے تجاوز کرنے والے ہوں، حد سے جو بھی تجاوز کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری نگاہ کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔